السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام محترم دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو جو صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، آپ ضرور روزانہ سنا کریں پابندی کے ساتھ، اور اپنے دوست احباب کو بھی سننے کی تاکید کریں۔ شکریہ۔ 9 جمادی الاخری اسلامی تاریخ کے بارے میں غزوہ موطا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمرو کے نام بھی روانہ کیا، جو رومی سلطنت کے ماتحت میں تھا۔ حارث بن عمیر جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچا تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں ہی کی فتح حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں کی شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے اس کے بالوں کو ایک اندازے پر رکھا، نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹا کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کنارے سے بہہ کر باہر جا سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت کی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد و غبار آنکھ کی طرف آتی ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر 2 بہترین پردے لگا دیے، جو ضرورت کے وقت کھل جاتی ہے اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ فائدہ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں بات چیت بند رکھنے کا بوال۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کرنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات بند کر رکھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اس طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان کو صبر کے بدلے جنت میں ریشمی لباس عطا کیے جائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی کا احساس ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان پڑھی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔